چار دیواری میں خراب نہیں ہے دنیا کے آگے خراب, ٹھیک ہے. اور جن کی کوئی غلطی بھی نہیں ہے ان کو بھی گالیاں پڑی ہوئی ہیں, 12 مہینے کی بچی کو گالیاں پڑی ہوئی ہیں, بددعائیں ملی ہوئی ہیں. تو وہ سوریہ ساری دنیا جہان کا لان تان کروا کے پھر آنکھوں سے پردہ ہٹا کے اتنی چھوٹی نیچ حرکت دیکھ کے میں رجب بٹ اپنی جانب سے شادی تو بالکل ختم کر چکا ہے, لیکن ایمان ابھی بھی یہ بات کر رہی ہے کہ آپ آئیں بیٹھ کر بات کلیئر کر لیتے ہیں. پہ مجھے یہاں چھوڑ گئے تھے. نہیں اچھا ایک منٹ, سوری ٹو انٹرپٹ یو, ایک بات کلیئر کریں یہاں پہ کہ کیا وہ اپنی رضامندی کے ساتھ چھوڑ کے گئے تھے یا آپ ناراض ہو کے آئی تھی؟ obviously اپنی رضامندی کے ساتھ چھوڑ کے گئے تھے. اور پھر وہ صرف ٹیزر میں انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ آخرکار ایمان کی علیحدگی کی وجہ کیا ہے اور سارا بلیم جو ہے وہ اون پر کیوں آ رہا ہے. کمنٹ سیکشن میں چاہے کلک کر دو یا مجھے نکال کے دکھا دو ایک چیز میری طرف سے کوئی شروعات ہوئی ہو, کوئی میری طرف سے سٹوری لگی ہو. ایک ٹیزر ریلیز ہوا اون شیخ کی جانب سے, تو اس کے بعد جو وائس نوٹ کیا گیا انسٹاگرام کے گروپ میں, اس میں یہ کہا گیا کہ ہماری شادی تو ختم ہو چکی ہے, رہا سہا کٹا میں کھول دوں گا اگر اس نے کوئی اس طرح کی بات کی یا میری بہن کو یا میری ماں کو گالیاں پڑوائی تو. بھائی جان آئی پرومس میں ولاگ تو کوئی نہیں پانا, ٹھیک ہے, ولاگ شلاگ میں کوئی نہیں پانا, ایڈے جوگا نہیں ہے کہ میں ولاگ پاؤں والے تھے. میں کل اسی گروپ کے اندر ساری ریکارڈنگز, سارے اسکرین شاٹس, ساری اسکرین ریکارڈنگز بھیج دوں گا. اب پھر اس کے اندر رگڑی جائے چاہے میری ساسو ماں. میں سب کو یہ بات واضح کر دوں کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. میری بہن ایمان نے کہا ہے کئی دفعہ کہ آپ گھر آ جائیں بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. میں اس میں سے باہر ہوں. کوئی ایک چیز دکھا دیں جو سب سے پہلے میری طرف سے پوسٹ کی گئی ہو, کوئی ایک ایسی بات بتا دیں جو سب سے پہلے میں نے بولی ہو, کوئی ایک ایسا وائس نوٹ بتا دیں جو ہماری طرف سے لیک ہوا ہو. جو بھی چیز پوڈ کاسٹ والوں کی پاس گئی ہے وہ آپ کی جانب سے گئی ہے, ہماری جانب سے نہیں گئی, اور نہ ہی ہم نے کوئی اسکرین ریکارڈنگ لیک کی ہے. ہاں جو فین پیجز پہلے آپ کے تھے اگر وہ ایک دو ہمارے نام پہ کنورٹ ہو گئے ہیں تو اس میں مجھے نہیں پتا کہ ان کے پاس وہ چیزیں کہاں سے آئی ہیں, ٹھیک ہے. آپ ان کے اوپر کیس کریں, قانونی حق ہے آپ کا, پھر جو بندہ اس کے پیچھے ہوگا وہ واضح ہو جائے گا. السلام علیکم جی, مجھے کہتے ہیں مومنہ علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. ابھی کنٹروورسی جو چل رہی ہے, ابھی میرے ولاگ اپلوڈ کرنے سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے یا 2 گھنٹے پہلے ولاگ اپلوڈ ہوا ہے اون شیخ کا. اس سے پہلے کل اون شیخ کا ایک ٹیزر اپلوڈ ہوا تھا جو ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی فلم کا ٹیزر ہے, جیسے کوئی ایکٹنگ کرنے لگا ہے, جس میں انہوں نے یہ بتایا, صرف ٹیزر میں انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ آخرکار ایمان کی علیحدگی کی وجہ کیا ہے اور سارا بلیم جو ہے وہ اون پر کیوں آ رہا ہے. اور اس سارے سینیریو کے بعد رجب بٹ جو ہے وہ اپنے جو گروپ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, مطلب ایک ان کا انسٹاگرام پہ گروپ ہے, اس واٹس ایپ کا گروپ ہے, ایک انسٹا کا گروپ ہوتا ہے, تو اس میں انہوں نے ایک وائس نوٹ کیا کہ اگر یہ کوئی وائس نوٹ یا اس طرح کی کوئی چیز لیک کرے گا یا کوئی بلیم گیم کرے گا یا میری بہن کو یا میری ماں کو جوتے یا گالیاں پڑوائے گا, تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ میں بھی سب کچھ جو ہے نا وہ اس گروپ میں بھیج دوں گا. میں ولاگ نہیں بناؤں گا, میں سب کچھ اس گروپ میں بھیج دوں گا, پھر میں بھی کسی چیز کا خیال نہیں رکھوں گا. اب یہ ہوا کہ آج اون شیخ نے 6:30 بجے کہا کہ وہ ولاگ اپلوڈ کریں گے, جو کہ 7 بجے اپلوڈ ہوا, اور جسٹ میں نے بھی وہ ولاگ دیکھا ہے. اس میں اون جو ہے وہ کہہ رہے کہ آپ سارا بلیم مجھ پہ لگا رہے ہیں اور میرے پہ پورا رائٹ ہے, میرے پاس پورا رائٹ ہے کہ میں اس کو استعمال کرتے ہوئے سب کو یہ بات واضح کر دوں کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. میری بہن ایمان نے کہا ہے کئی دفعہ کہ آپ گھر آ جائیں بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. میں اس میں سے باہر ہوں. کوئی ایک چیز دکھا دیں جو سب سے پہلے میری طرف سے پوسٹ کی گئی ہو, کوئی ایک ایسی بات بتا دیں جو سب سے پہلے میں نے بولی ہو, کوئی ایک ایسا وائس نوٹ بتا دیں جو ہماری طرف سے لیک ہوا ہو. جو بھی چیز پوڈ کاسٹ والوں کی پاس گئی ہے وہ آپ کی جانب سے گئی ہے, ہماری جانب سے نہیں گئی, اور نہ ہی ہم نے کوئی اسکرین ریکارڈنگ لیک کی ہے. ہاں جو فین پیجز پہلے آپ کے تھے اگر وہ ایک دو ہمارے نام پہ کنورٹ ہو گئے ہیں تو اس میں مجھے نہیں پتا کہ ان کے پاس وہ چیزیں کہاں سے آئی ہیں, ٹھیک ہے. آپ ان کے اوپر کیس کریں, قانونی حق ہے آپ کا, پھر جو بندہ اس کے پیچھے ہوگا وہ واضح ہو جائے گا. اس نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ میرا کسی بھی فین پیج کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے سوائے 2-3 کے. وہ میری لائف پر آتے ہیں, میری لائف کو شیئر کرتے ہیں, میری ایڈٹس بناتے ہیں, تو وہ 2-3 کا میں ذمہ دار ہوں, باقی کا ذمہ دار میں نہیں ہوں. اس کے بعد کیمرہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے ایمان کی طرف, اور ایمان جو ہے وہ کہتی ہے کہ تم اتنا کیوں بول رہے ہو اور تم
ٹھنڈے رہو. اور پھر ایمان سے کہا جاتا ہے کہ 1 سال ہو گیا میں اپنے گھر نہیں گئی. تو پھر ایمان جسٹیفائی کرتی ہے. میری پریگنینسی کے 6 منتھس تک میں اپنے گھر پہ تھی. اس کے بعد میری طبیعت جو ہے وہ خراب تھی, میری پریگنینسی کمپلیکیٹڈ تھی, اور میرے گھر کے بالکل قریب ہی تھا ہاسپٹل. تو اپنی رضامندی کے ساتھ مجھے یہاں پر وہ چھوڑ کر گئے, 7th منتھ میں یہاں پر چھوڑ کے گئے ہیں. تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان پورا سال ادھر رہی, میرے پیچھے سے ادھر جا کے رہی, میرے پیرنٹس کو سپورٹ نہیں کیا, XYZ یہ معاملات ہیں, اور میرے پیچھے سے خیال نہیں کیا میرے بوڑھے ماں باپ کا, وہ اکیلے تھے, اور بچہ ہوا اور پھر ایمان واپس بھی گئی, اور اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے اپنے گھر آئی, اور پھر یہ معاملات جو ہے اسی طرح چلتے رہے. اور پھر رجب بٹ یہ کہتے ہیں کہ موقع نہیں دیا گیا شادی میں. تو اور ایمان نے یہ بھی کہا کہ میں تو آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ آئیں اور بیٹھ کے باتیں کلیئر کر لیتے ہیں. یہ کوئی دوسری یا تیسری دفعہ ہے کہ ایمان دہرا رہی ہے کہ آپ آ جائیں, ہم بیٹھ کے باتیں کلیئر کر لیتے ہیں. اور رجب کی جانب سے ابھی تک اس کے اوپر کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, کیونکہ وہ اپنے پہلے بھی بلکہ وہ جب ایک ٹیزر ریلیز ہوا اون شیخ کی جانب سے, تو اس کے بعد جو وائس نوٹ کیا گیا انسٹاگرام کے گروپ میں, اس میں یہ کہا گیا کہ ہماری شادی تو ختم ہو چکی ہے, رہا سہا کٹا میں کھول دوں گا اگر اس نے کوئی اس طرح کی بات کی یا میری بہن کو یا میری ماں کو گالیاں پڑوائی تو فائن. تو رجب بٹ اپنی جانب سے شادی تو بالکل ختم کر چکا ہے, لیکن ایمان ابھی بھی یہ بات کر رہی ہے کہ آپ آئیں بیٹھ کر بات کلیئر کر لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جب بیوی خود آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ آئیں بیٹھ کے بات کر لیتے, تو صرف بیوی کو ایک سائڈ پہ کر کے اپنے بچے کے لیے خود چل کے چلے جائیں. جب وہ آپ کو کہہ رہی کہ آ جائیں بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں, معاملات کو حل کر لیتے ہیں, معاملات کو سلجھا لیتے ہیں, تو میرے خیال سے اپنے صرف اور صرف اپنے بچے کے لیے انسان کو کہ وہ نہ رولے, اس کو باپ کا پیار ملنا چاہیے. تو صرف اس بچے کے وان سلطان کے لیے جس سے آپ اتنی محبت کرتے ہیں, آئی سجیسٹ کہ آپ کو اس کے لیے اپنے معاملات ختم کر کے بیٹھ کے بات کر لینی چاہیے. کچھ آپ کے مطالبات ہوں گے, کچھ ان کے مطالبات ہوں گے, اور دونوں جانب سے اگر معذرت ہو جاتی ہے, دونوں معذرت کر لیتے ہیں, تو میرا اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ایمان اپنے گھر چلی جائے. لیکن رجب بارہا دہرا چکا ہے کہ ہماری شادی ختم ہو چکی ہے, اس ٹاپک پہ کوئی بات نہ کی جائے. اور البتہ انہوں نے روبی ملک کو ایک پوڈ کاسٹ کیا, روبی ملک نے, اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا, ایمان اپنے گھر خوش رہے. ایمان کو اس نے کبھی برا نہیں کہا, لیکن وہ یہی کہتے کہ ایمان خوش رہے, وہ میرے بچے کی ماں ہے. جب بھی انہوں نے ٹارگٹ کیا اون شیخ کو کیا, اور اون شیخ کہتا ہے کہ میں بارہا معافی مانگ چکا ہوں اور میں اس مدعے سے باہر ہوں, اور اگر آپ چاہتے ہیں تو میں دوبارہ ہی واز لائک کہ میں اس کیس میں سے باہر ہوں, اس سینیریو میں سے باہر ہوں, یہ آپ کی اور آپ کی بیوی کا مسئلہ, آپ لوگ بیٹھ کے مسئلہ حل کر لیں. ناؤ لیٹس سی کہ واٹ ہیپنس. ٹھیک ہے, اب اس سارے رد عمل کے بعد رجب بٹ کا کیا رد عمل آتا ہے, وہ کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسٹے ٹیونڈ, اسٹے کنیکٹڈ. مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں میرا یوٹیوب چینل اللہ نگہبان.